السلام علیکم جی، آج ہم دیکھیں گے ایرسٹوٹل کی تھیوری آف ریولوشن کو یا پولیٹیکل چینج کو۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ریولوشن کے معنی ایرسٹوٹل کیا بیان کرتا ہے، پھر دیکھیں گے اس کی کازز کیا بتاتا ہے، دین ہم دیکھیں گے اس کے اوپر کریٹیسزم کیا کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہم پریونشن کی بات کریں گے۔ سو لیٹ سٹارٹ کہ ایرسٹوٹل جو معنی بتاتا ہے ریولوشن کے، انقلاب کے، وہ کیا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایک نظام لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں ناکام ہو تو لوگ اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں اور اس نظام میں الٹیمیٹلی کچھ تبدیلیاں لائی جاتی ہیں۔ گریک میں کئی مرتبہ ہوا اور ان تبدیلیوں کو ایرسٹوٹل الٹیمیٹلی کہتا ہے کہ ریولوشن تھا، یہ انقلاب تھا۔ ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ ریولوشن کو دو طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، اس کے دو طرح سے میننگ لیے جا سکتے ہیں۔ نمبر ایک، آئین میں کوئی تبدیلی کی گئی ہو یا جو فارم آف گورنمنٹ ہے اس میں کوئی نہ کوئی چینجنگ ہو تو کیا ہوتا ہے، ایرسٹوٹل کے نزدیک ریولوشن ٹیکنگ پلیس ہو جاتا ہے۔ سیکنڈلی، اگر رولنگ پاور جو ہے وہ ایک آدمی سے یا ایک پولیٹیکل پارٹی سے دوسرے آدمی یا دوسری پولیٹیکل پارٹی کو ٹرانسفر ہو جائے تو بھی ایرسٹوٹل کے نزدیک جو تبدیلی آئی ہے اس کو وہ ریولوشن سے تعبیر کرتا ہے۔ لیٹس ڈسکس کہ ریولوشن کے کازز کیا ہیں۔ ایرسٹوٹل کازز کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا جنرل کاز بھی ہو سکتا ہے، پرٹیکولر کازز بھی ہو سکتے ہیں، کازز ود ریسپیکٹ ٹو اسٹیٹ بھی ہوتے ہیں۔ ایرسٹوٹل جنرل کاز کی بات کرتا ہے۔ جنرل کازز میں وہ کہتا ہے کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے جب وہ پراپرٹی کی ایکول ڈسٹریبیوشن کرنے میں ناکام رہے تو کیا ہوتا ہے، الٹیمیٹلی کلاس سٹرکچر میں ٹینشن کریٹ ہوتی ہے۔ ٹینشن کریٹ ہونے کی وجہ سے لوگ نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ نظام کی تبدیلی کی بات اب کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ پراپرٹی کی ان ایکول ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے۔ سو ان ایکول ڈسٹریبیوشن کیا ہے؟ وہ کاز ہے، اور جو تبدیلی آئے گی اس کو ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ وہ ریولوشن ہوگا۔ پرٹیکولر کاز ہم دیکھتے ہیں، ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ کچھ اسپیسیفک کازز بھی ہوتی ہیں ریولوشن کی، جیسے ڈیموکریسیز میں کیا ہوتا ہے، لوگ قناعت پسند نہیں ہوتے۔ جو ہماری پور کلاس ہوتی ہے وہ اپر کلاس کے پاس لگژریز دیکھ کے کیا ہوتی ہے، غیر مطمئن ہوتی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ ہمیں یہ فیسلٹیز کیوں نہیں دی جا رہی، اگر اپر کلاس کے پاس ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں چاہیے۔ جو کنفلکٹ ہے کلاسز کے اندر وہ لیڈ کرتا ہے الٹیمیٹلی ریولوشن کی طرف، تبدیلی کی طرف۔ سیم ایز ریولوشن ود ریسپیکٹ ٹو کائنڈ آف اسٹیٹ کی اگر بات کریں، ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ جو ریاست ہے، جو حکومت ہے، جو پولیٹیکل فارم آف گورنمنٹ ہے، ہر پولیٹیکل فارم آف گورنمنٹ کی الگ ریزنز ہیں، الگ کازز ہیں ریولوشن کی۔ جیسے ڈیموکریسی کی اپنی کازز ہیں، اولیگرکی کی اپنی کاز ہے، سیم ایز پولیٹی اور monarchy کی اپنی کاز ہوگی ریولوشن کی۔ ناؤ لیٹس سی کہ ایرسٹوٹل پریونشن آف ریولوشن کے اوپر کیا بات کرتا ہے کہ ریولوشن سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ایرسٹوٹل کے نزدیک بری سے بری ریاست بھی اسٹیٹ لیس سوسائٹی سے بہتر ہے، کیونکہ اسٹیٹ لیسنس انارکی کی طرف لیڈ کرتی ہے اور انارکی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ایرسٹوٹل کے نزدیک ٹو شو سم پرفارمنس ایوری اسٹیٹ مسٹ بی پریزروڈ اینڈ اسٹیبلٹی آف اٹس کانسٹیٹیوشن مسٹ بی انشورڈ، یعنی کہ ریاست کو پریزرو کیا جائے اور اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ہر صورت میں اسٹیبل رکھا جائے، کوئی تبدیلی اس میں نہ لایا جائے، تبھی ریاست بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے گی اور لوگوں کے مسائل کو بھی حل کر سکے گی۔ جنرل پریونشن کی بات کرتے ہوئے ایرسٹوٹل مشورہ دیتا ہے کنگ کو ٹو بلیو ان ون پرنسپل میکسیم دیٹ پریونشن از بیٹر دین کیور، پرہیز علاج سے بہتر ہے، سادہ الفاظ میں۔ مزید وہ کچھ میتھڈ بتاتا ہے کہ کس طرح آپ پریونشن کر سکتے ہیں اور ریولوشن سے الٹیمیٹلی آپ بچ سکتے ہیں۔ ایرسٹوٹل کے نزدیک اگر پبلک آفیسز کو جو معزز شہری ہیں ان کے لیے کھول دیا جائے اور کسی کلاس کی مناپلی نہ ہو پبلک آفس کے اوپر سرکاری دفاتر کے اندر، تو ریولوشن نہیں آئے گا۔ سیکنڈ نمبر پہ وہ کہتا ہے کہ لا لیسنس، یعنی کہ لا قانونیت کسی کو کریٹ کرنے کی اجازت نہ دی جائے اور تمام جو ڈسپیوٹس ہیں وہ باہمی رضامندی سے اگر حل کیے جائیں تو اس کے دیر پار اثرات ہو سکتے ہیں۔ ریاست کو کوئی ایسا ٹیکٹک یوز نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہو۔ ہر شہری کو، ریاست کا فرض ہے ہر شہری کو ایجوکیٹ کرے اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن پہ، یعنی کہ بتائے کہ آپ کے کیا حقوق ہیں اور آپ کے کیا فرائض ہیں۔ سیم ایز ایرسٹوٹل بات کرتا ہے کہ جو ہماری رچ کلاس ہے سوسائٹی کو، جو پور کلاس ہے، دونوں کو چیک کیا جانا چاہیے، اور جو پاور ہے، گورننگ پاور ہے، وہ مڈل کلاس کو دی جائے، کیونکہ مڈل کلاس واقف ہے پور کلاس کے مسائل سے بھی اور رچ کلاس کے مسائل سے بھی۔ مڈل کلاس بہتر طور پہ سوسائٹی کو گورن کر سکتی ہے۔ ایرسٹوٹل مزید کہتا ہے کہ جو پبلک آفیسز ہیں وہ کرپشن کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے فورن ڈینجرز کے بارے میں، جو بیرونی خطرات ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ اس سے کیا ہوگا، لوگ ریاست کی اور حاکم کی مدد کریں گے اور الٹیمیٹلی ریولوشن نہیں آ سکے گا۔ پھر وہ بات کرتا ہے کہ قومی خزانے کی جو تفصیلات ہیں لوگوں کو بتائی جائیں، اس سے لوگ زیادہ بہتر طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکیں گے ریاست کے وسائل کی طرف۔
آخر پہ ایرسٹوٹل بات کرتا ہے کہ جو ریاست ہے اس کو چاہیے کہ اپنے اختیارات کو، اپنی طاقت کو نہ تو ہارشلی یوز کرے یا ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل استعمال نہ کرے. ریاست کو چاہیے کہ معتدل حساب سے طاقت کا استعمال کرے، کیونکہ ہارش یوز آف پاور بھی الٹیمیٹلی لیڈ کرے گی ریولوشن کی طرف، اور طاقت کا بالکل استعمال نہ کرنا بھی الٹیمیٹلی لا لیسنس کریٹ کرے گا جو ریولوشن کا باعث بن سکتا ہے. مزید وہ پرٹیکولر پریونشن بتاتا ہے کہ کون سی ایسی مزید آپ تدابیر کر سکتے ہیں، وسیع تدابیر کر سکتے ہیں جس سے ریاست ریولوشن سے، انقلاب سے بچ سکتی ہے. ایرسٹوٹل کے نزدیک ڈفرینٹ کائنڈز آف اسٹیٹس کا پولیٹیکل سسٹم کو ڈفرینٹ کائنڈز آف میتھڈس چاہیے ریولوشن کے کازز کو پریونٹ کرنے کے لیے. جیسے وہ کہتا ہے کہ پولیٹی ریولوشن کا مین کاز ہے کیونکہ امپراپر بلینڈنگ ہے ڈیموکریٹک اور اولیگارک ایلیمنٹس کی. اس کے کاز کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے کنسسٹنٹ ایفرٹ درکار ہے، تب جا کے جو پولیٹی کے مین کازز ہیں ریولوشن کے ان سے بچا جا سکتا ہے، ان کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. ایرسٹوٹل کی پولیٹیکل فلاسفی کی بات کریں تو ایرسٹوٹل کے بارے میں دو باتیں بڑی مشہور ہیں کہ اس کو ریئلسٹک فلاسفر کہا جاتا ہے. سیکنڈ کہا جاتا ہے کہ ایرسٹوٹل واز دا فرسٹ مین ٹو ہائی لائٹ دی امپورٹنس آف دا مڈل کلاس. ایرسٹوٹل کو ریئلسٹک فلاسفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہی واز دا فرسٹ فلاسفر ہو گیو دا تھیوری دیٹ واز بیسڈ آن ایکسپلینیشن اینڈ فیکٹس، یعنی کہ اس نے وضاحت بھی کی اور حقائق بھی بتائے کہ کیسے آپ ایک پریکٹیکل اسٹیٹ کو اچیو کر سکتے ہیں. اپوزنگ دا آئیڈیا آف پلاٹو. امپورٹنس آف مڈل کلاس کی وہ اہمیت وہ اس طرح کہتا ہے کہ اگر مڈل کلاس آپ کی اسٹرانگ ہوگی تو وہ ریاست کی اسٹیبلٹی اور ریولوشن سے پریونشن کا باعث بنے گی. یہ آئیڈیا آج کی ماڈرن ایج کی جو اسٹیٹس ہیں اس میں پریویل کر رہا ہے. اس میں بالکل اگر آپ کی ماڈرن کلاس اسٹیبل ہے، اسٹرانگ ہے، تو ریاست میں جو پریونشن، انقلاب، اس کا خطرہ کم سے کم ہوتا ہے، پولیٹیکل چینج کا خطرہ کم سے کم ہوتا ہے. لیٹس سی کہ ایرسٹوٹل کے اس کنسیپٹ کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. ایرسٹوٹل کا جو یہ کنسیپٹ کہا جاتا ہے ٹوٹیلیٹیرین ہے، انڈیویجول کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہے اور انڈیویجول جو ہے وہ ریاست کے اندر مرج ہو کے رہ گیا. سیکنڈلی کہا جاتا ہے کہ ایرسٹوٹل نے سیکیورٹی کو ہر چیز کے اوپر، یعنی کہ سب سے بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ریاست کو انٹرفیئر کرنا پڑے انڈیویجول کی پرسنل لائف کے اندر تو وہ کر سکتی ہے. انٹرسٹ آف اسٹیٹ کے اندر ریاست کا اگر مفاد ہے تو وہ انٹرفیئر کر سکتی ہے انڈیویجول کی پرسنل لائف میں. تھرڈ ون، ایرسٹوٹل کا جو ویو ہے ریاست کا وہ اینٹی ڈیموکریٹک ہے. سو دس واز آل اباؤٹ دی تھیوری آف ایرسٹوٹل's theory of political change. Stay blessed and safe. In our next video we will discuss another Western philosopher. Stay tuned till that. Thank you. Allah Hafiz.